السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی سے مراد اکثر اہل علم نے، جمہور مفسرین نے بیت المقدس بتلایا ہے، یعنی یہاں بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ جب یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ حد سے آگے بڑھنے لگے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کیا، ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے ان کو بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے جب کہا کہ تم لوگ بستی میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہاں پر عمالقہ ظالموں کا قبضہ تھا اور یہاں بنی اسرائیل کی وراثت تھی، تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ یہاں اس بستی میں داخل ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہاں تم آرام سے بے فکر ہو کر کے کھاؤ، یعنی جیسے تمہیں روزی یہاں من و سلوہ کی شکل میں میدان تیہ میں مل رہی تھی۔ تیہ ایک میدان ہے جہاں وہ بنی اسرائیل بھٹکتے رہے، وہاں ان کو روزی مل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی تمہیں روزی دے گا، تم کھاؤ یہاں پر، حیث شئتم، جیسے تم چاہو، رغدن، فری ہو کر، با فراغت ہو کر، کوئی غم اور ٹینشن نہیں، تم اللہ رب العالمین کی روزی کھاؤ۔ اور یہ تعلیم دی کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم لوگ دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جھکنا ہے، یعنی تھوڑا جھک جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دروازے کے پاس جب پہنچو وہاں پہ تو جھک جاؤ۔ بعض مفسرین نے یہ مراد لیا، کہا کہ یہاں سجدہ شکر مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ شہر میں داخل ہوئے تو بالکل اللہ رب العالمین کی جناب میں عجز و انکساری کا اظہار اور نعمت کا اعتراف اور نعمتوں پر شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں گر جاؤ، سجدہ کرو۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال بالکل سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے تھے، بالائی حصے سے آپ داخل ہوئے سر جھکائے ہوئے تھے، اور جب مکہ میں داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت صبح کے وقت نماز پڑھی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کی نماز تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ چاشت کی نماز تھی۔ علی کل حال اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہاں پر حکم یہ دیا کہ دروازے پر جھک کر سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ وقولوا حطہ، اور تم حطہ کہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے گناہ تو معاف فرما دے۔ وقولوا حطہ، حطہ کا مطلب کیا ہوا؟ مغفرت طلب کرو کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، گناہوں پر پردہ ڈال دے، اس پر پکڑ اور عذاب نازل مت کر، بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ تھا کہ سجدہ کرو اور اپنی زبان سے مغفرت کی درخواست کرو، دعا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ انسان زندگی بھر گناہ کرے مگر ندامت کا 2 قطرہ آنسو بہا دے، اللہ رب العالمین سے بخشش کی درخواست کر دے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کرے، مغفرت طلب کرے، تو یقیناً ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی یہ اعلان کر دیجئے، اے نبی یہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دیجئے اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے، گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سجدہ کرو، سجدے میں جھک جاؤ اور مغفرت طلب کرو، تم سے جو کچھ ہوا ہے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ نغفر لکم خطایاکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وسنزید المحسنین، جہاں میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا وہیں عنقریب بہت جلد احسان کرنے والوں کو اور عطا کروں گا۔ احسان کرنے والے، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو اچھا عمل کرنے والے ہیں، تو ان کو ان کے اچھے عمل کا دنیا و آخرت میں جلد بدلہ ملے گا۔ وسنزید المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ اور عطا کریں گے، بڑھا کر دیں گے، یعنی جو انہوں نے نیکی کی ہے، نیکی پر ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کی عبادت سے بڑھ کر ہم دنیا و آخرت میں جلد بدلہ دیں گے، اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن بستی میں داخل ہونے سے پہلے وہاں دروازے پر جھک جاؤ، سجدہ کرو اور مغفرت طلب کرو۔ لیکن یہ بنی اسرائیل اتنے ہٹ دھرم ثابت ہوئے اور اللہ رب العالمین کی بغاوت، نافرمانی، شرارت سے اس قدر آگے بڑھے، جری ہو گئے کہ اللہ نے ان کو سجدے کا حکم دیا تو سجدہ نہیں کیا، مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا تو مغفرت طلب نہیں کی، بلکہ عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا۔ آگے کی جو آنے والی آیت ہے آیت نمبر جو 59 ہے، اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ
ان کو حکم دیا گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ اپنے جسم کے پچھلے حصے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی الٹا داخل ہوئے۔ ان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، سجدہ نہیں کیے، بلکہ جسم کے پچھلے حصے سے گھسٹ کر زمین سے داخل ہوئے۔ اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حطہ کہو، مغفرت کی طلب کرو، معافی مانگو، تو کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ، حطہ کی جگہ پہ کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ، گندم بالی میں۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حبۃ فی شعرہ، حبۃ فی شعرہ، سب بگاڑ دیا، سب برباد کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل جن پر اللہ رب العالمین نے انگنت انعامات احسانات کی بارش نازل کی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔